خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روزے کا زینہ دیکھوں. نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روزے کا زینہ دیکھوں. انشاءاللہ بہت خوب. جناب قاری صاحب نے اپنے مخصوص و منفرد لہجہ تلاوت سے مجلس کو منور و مجلہ فرمایا. معزز سامعین اعظام، اب میں بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات کی ملاقات ایک ایسے خطیب سے کرانے جا رہا ہوں جس نے خطابت کی نوک و پلک سنوارنے میں کافی عرق ریزی کی ہے اور اس میدان میں اپنی ایک شناخت بنائی ہے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر رکھتا ہے اور مضمون کے نشیب و فراز کی گہری بصیرت رکھتا ہے، جس کے لب و لہجے میں جادوئی مقناطیسیت ہے اور انداز میں شعلہ بیانی ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی مبانی محتمم جامعہ علی مرتضیٰ پٹنہ مراد پور ہے. میں ادب درخواست کرتا ہوں حضرت والا سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کو اپنی تقریر سے مستفیض فرمائیں. بچوں جو آپ کھڑے ہیں آپ بھی آ جاؤ، ادھر کرسی خالی ہیں. جو حضرات کھڑے ہیں وہ خالی کرسیوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، ادھر آ جائیں. یہ کرسیاں بھر لو پہلے آگے والی. درود شریف پڑھ لیجئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تظل الهداة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟
تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں؟ عبس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ پیغام ہے اللہ کا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پچھلے سال آپ کی سرزمین پر اسی مدرسے میں آنا ہوا تھا۔ قاری رضوان صاحب جو یہاں کے مدرس ہیں، پٹنہ جو ہاپڑ کے نزدیک ہے وہاں کے باشندے ہیں، اور انہی کی بستی میں ہم نے اپنا ایک ادارہ اللہ کے حکم سے قائم کیا۔ تو ان کی محبت، ان کی چاہت اور آپ حضرات کی الفت اور دعوت جب یہ سب اکٹھا ہوئی تو اس بار پھر میں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ پچھلی مرتبہ تو ہمارا راستہ روکنے کے لیے بادل آئے، بارش آئی، اولے آئے، اور ہم نے پھر بادلوں سے یہ کہا تھا اے گردش دوراں ہم سے نہ الجھ، ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے۔ تو بادل ٹھہر گیا، بوندیں رک گئیں، لیکن جب میں چلا تو پھر وہ دڑدڑا کر آیا، اس نے کہا اب یہاں نہیں بیٹھنے دوں گا، اب صاحبان میں بیٹھو۔ بہرحال اس دن سے مجھے بھی انتظار تھا کہ پورے دل کی بات میں آپ سے نہیں کہہ سکا، ذہن منتشر تھا، دل ادھر ادھر تھے، نظریں ادھر ادھر تھیں۔ اور یاد رکھیے جب تک سچی طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، چاہت نہ ہو، آرزو نہ ہو، مانگ نہ ہو، خلوص نیت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیا کرتا۔ میں روزانہ آپ جیسی مجلسوں میں جاتا ہوں جہاں رات بھی میں کل چھینا میں تھا، لیکن وہاں میں نے لوگوں میں زندگی نہیں دیکھی، حرارت نہیں دیکھی، امنگ نہیں دیکھی، جوش نہیں دیکھا، جذبہ نہیں دیکھا، توجہات نہیں دیکھی، تو مضمون آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کہاں سے لاؤں کھینچ کر؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب کوئی مقرر تقریر کرے تو تم اپنی نظریں اس پہ گڑا دو اور اپنی نگاہیں اس پر جما دو اور اپنا دل اس کے دل کے ساتھ کر دو، اس لیے کہ کسی شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ نظر بہت عجیب چیز ہے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ تو اصل کھیل نگاہی کا ہے۔ تو آپ اگر نظر سے میری نظر ملاتے رہیں گے تو ان کی نظر میری نظر پہ پاسما رہی، افسوس اس خیال سے کیوں بے خبر تھے ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو دیتا رہے گا۔ زبان میری ہے، بات اللہ رب العزت کی ہے، بظاہر کلام میرا ہے، مگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہی ہیں جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں، اور ابھی جو نعت نبی کے اشعار گنگنائے ہیں آپ ہی کے بستی کے ایک جوان عالم نے، نوجوان قاری نے، میں اسی کی تشریح آپ کے سامنے کرنے کے لیے چلا ہوں، اور اتفاق سے میں نے اس وقت ایک حدیث منتخب کی ہے اور قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نعمت کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بن محنت کے دے دیتا ہے، بن کاوش کے وہ مل جاتی ہے، بن جد و جہد کے وہ مل جاتی ہے، تو اولاد اس کی قدر نہیں کرتی اور انسان اس قدر کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
ان الانسان لکفور، بے شک انسان سب سے زیادہ ناشکرا ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی قدر ہم پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہری نعمتوں سے بھی نواز رکھا ہے اور باطنی نعمتوں کا تو کوئی کہنا ہی نہیں ہے۔ روئے زمین پر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں آئی جسے وہ نعمتیں ملی ہوں جو ہمیں ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں ہم پر ہیں دنیا کی کسی قوم پر نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ پچھلی امتوں پر حلال نہیں تھا۔ برکتوں کا دروازہ جو اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کھولا تھا۔ تباہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آنے سے روک دیا ہے اور بربادی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہٹا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ تمہیں ایسا محبوب ہم نے دیا ہے جو وہ ہم سے مانگے گا ہم عطا کریں گے۔ دیکھو یہ قرآن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی امت کو نہیں ملا۔ کسی کو ملی تورات اور کسی کو ملی انجیل، کسی کو ملی زبور، کسی کو ملا صحیفہ، کسی کو ملی کوئی کتاب، لیکن وہ کتاب امر نہیں تھی، زندہ جاوید نہیں تھی، تمام عالم کے لیے نہیں تھی، تمام اوقات کے لیے نہیں تھی، مگر قرآن نے آتے ہی یہ کہہ دیا اب میری آمد کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا، میرے نور کے بعد کسی کا نور نہیں چمکے گا، میرے فیضان کے بعد کسی کا فیضان اب آگے نہیں بڑھے گا، ہدایت کا راہبر میں ہوں اور اندھیری رات میں چودھویں کا چاند میں ہوں، سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہوا تمہاری روحوں کے لیے آفتاب میں ہوں۔ قرآن مقدس نے آ کر یہ کہا پچھلے احکام جتنے بھی تھے میں ان کو کل عدم قرار دے رہا ہوں، انہیں منسوخ کرتا ہوں، اور پچھلی نبیوں پر جو کتابیں آئی تھیں ان کتابوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں، سیرت کا واقعہ ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا کہیں سے کوئی نسخہ لے آئے۔ تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اور یہودی اسی تورات کو مانتے ہیں۔ اس تورات کو حضرت عمر پڑھنے لگے، ادھر حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو پڑھتے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار سرخی کے انداز میں نمودار ہوتے رہے۔ لہٰذا جب وہ پڑھتے چلے گئے تو ایک صحابی نے کوہنی مار کر حضرت عمر سے کہا عمر کیا غضب کیے چلے جا رہے ہو، تم تورات پڑھتے چلے جا رہے ہو اور رسول اکرم کا چہرہ متغیر اور غصے سے سرخ ہوا چلا جا رہا ہے انار کے دانوں کی مانند۔ ٹھہرو۔ جب حضرت عمر ٹھہرے اور آقا کے چہرے کو دیکھا تو چہرے انور گلال کی طرح لال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم تورات کو پڑھ رہے ہو، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتبعنی، ان کو بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ میری موجودگی میں تورات پر عمل کرتے، انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی تھی اور ہوتی۔ وہ رسول جو آئے تو رسولوں کے بھی امام بن کر آئے، وہ جو پیغمبر آئے تو تمام پیغمبروں کے مقتدا اور پیشوا بن کر آئے، اور آپ ان کی امت بن کر آئے تو تم بھی تمام امتوں کی سردار بن کر آئے۔ نہیں معلوم مجھے اور آپ کو کہ احکم الحاکمین نے خالق کائنات نے کتنی بڑی نعمت ہمیں قرآن کی شکل میں دی اور کتنا اعزاز اس قرآن کا آسمانوں پر ہوا کرتا ہے۔ میں نے دوپہر کہا اور آج پھر کہتا ہوں، اے لوگوں
تمہیں سمجھانے کے لیے یہ جو آ رہا ہے آنے والا مہینہ، جس مہینے کا نام رمضان ہے، جس میں صبح کو روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، دن میں غروب کے وقت افطار ہے اور پھر سحری ہے، مجھے بتاؤ اس رمضان کے مہینے کے برابر دوسرے 11 مہینے میں سے کوئی مہینہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ کیا ہے اس مہینے میں؟ کیا اس مہینے میں ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت نہرو کا جنم ہوا تھا؟ کیا اس مہینے میں اندرا گاندھی پیدا ہوئی تھی؟ منموہن سنگھ، موراجی دیسائی، چودھری چرن سنگھ پیدا ہوئے ہوں گے شاید؟ آپ کہو گے نہیں، آپ کا سر نہیں میں ہلے گا۔ پھر یہ درجہ اتنا اونچا کیوں ہے اس مہینے کا؟ یہ مہینہ رجب شعبان اور یہ مہینہ شوال ذیقعدہ ذوالحجہ محرم تمام مہینوں سے افضل کیوں ہو گیا؟ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا شعبان الشہر ورمضان اللہ ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کو یہ مقام حاصل ہے کہ کسی بھی 11 مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا، اگر قرآن میں نام آیا تو رمضان کا نام آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں محض قرآن کو اتارا ہے تو وہ مہینہ تمام مہینوں پہ فخر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا ہے، میرا انتخاب کر لیا ہے۔ ایک کے 70 مل جایا کرتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رحمت ہی رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، دوسرا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ تو اس مہینے کو صرف نسبت حاصل ہوئی قرآن کے نزول سے، یوں اتنا بڑا ہو گیا۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، اور جس شہر میں قرآن نے اترنا شروع کیا وہ شہر سارے شہروں کا امام بن گیا۔ ابھی جو حضرت فرما رہے تھے کہ ہم 13 تاریخ کو جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے۔ مکہ میں قرآن اترا، اور مکے میں وہ پیدا ہوا اور اس پر اترا جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ سب سے افضل، اور جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وہ رات اتنی ہم ہو گئی کہ 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ رات آسمانوں پر جشن کی رات ہے، وہ رات زمین پر فرشتوں کی آمد کی رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی مغفرت کی رات ہے۔ جب جب بھی یہ رات آئے گی آسمانوں پر جشن منایا جائے گا، جبریل کو زمین پر بھیجا جائے گا، جاؤ گوندی میں آج اس رات میں کون بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی دعا پر آمین کہنا ہے، اور مناجات پہ اس کی آپ کو قبولیت کے لیے دعا کرنا۔ جب یہ بے جان چیزیں، بے عقل چیزیں، مہینہ ہو یا شہر، رات ہو یا وہ گفا، ابھی عمرے پر جاؤ گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بھیجے اور میرے بھی بھیجنے کا اللہ تعالیٰ سامان کر دے، تو اس غار پر جاؤ گے نا جس غار کو غار حرا کہتے ہیں، کیا ہے اس غار میں؟ بتاؤ نا، کیا ہے اس غار میں؟ کیا ہوا تھا جو پوری دنیا اس غار کو دیکھنے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہے؟
اور نہ جانے کتنی کمپنیوں کے نام ہیرا ہیں، نہ جانے کتنی سوسائٹی کے نام ہیرا ہیں، نہ جانے کتنے مکتبوں اور مسجدوں کے نام ہیرا ہیں۔ یہ اس پہاڑ کی وادی کو ہوا کیا تھا؟ اس پہاڑ کی وادی میں آمنہ کا لال بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل سے کہا قرآن کی پہلی 5 آیتیں لے کر میرے محبوب کے پاس چلے جائیے۔ وہ غار ہیرا آج تک مقدس، مبارک، مطہر، پاکیزہ اور آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بے قراری کا سبب بنی ہے۔ 5 ہی آیتیں تو وہاں ہیں۔ جس نے بھی اس قرآن کو پڑھا تو قرآن کریم نے کہا کہ اس کا مرتبہ میں نے بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے اسی قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندے تو بہت سارے ہیں، اس کے بندوں میں گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، اس کے بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور جرأت اس کے سامنے کرنے والے بھی ہیں، مگر اللہ نے یہاں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں عالم اور علماء۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقام کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ هو المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان قرآن بیان کرتا ہے، وہ مہیمن بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اپنے غصے میں آئے تو آسمان و زمین تہس نہس ہو جائیں۔ جب اس کا غصہ نمرود پر برسا تو اس کی بھیجا اور کھوپڑی مچھر نے کھا کر جوتیاں لگوا کر کے ذلیل و خوار کر دیا۔ جب وہ اپنے غصے میں آئے تو فرعون کو سمندر کی موجوں میں ڈبا دے، قوم عاد کو برباد کر ڈالے اور قوم سمود کا نیست و نابود کر دے، قوم لوط پر پتھر برسائے اور صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اس لیے عالم ڈرتے ہیں۔ تبھی صبح کو جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو غیر عالم تو اپنے بستر میں لیٹے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں، اور یہ بستر پھینک کر مسجد میں مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے۔ محلہ آئے یا نہ آئے، امام مصلی پر کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجدے کر رہا ہے۔ یہ کیوں پھٹی ٹوٹی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے ان کے دلوں میں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے جو گفتگو کی ہے وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اے گوندھی میں بیٹھنے والے مسلمانوں، جب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہو، اور اسٹیج پر بیٹھے اور اس مجمع میں بیٹھنے والے بھی شامل۔ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ حکم جہاں جہاں آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ جیسے کبھی کبھی تمہارے ملک کا وزیر اعظم اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو خطاب کرتا ہے۔ جب دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو اس ملک کا صدر یا اس ملک کا وزیر اعظم اپنی پوری قوم کو خطاب کر کے ایک میسج دیتا ہے کہ میری قوم اکٹھی ہو جاؤ، برابر کے ملک سے جھگڑا اور حملہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ سندور نام سے ادھر سے اٹیک ہوا اور ادھر سے بنیانم مرصوص کے نام سے جنگ لڑی گئی، تو وہاں کا وزیر اعظم اپنے ملک کی رعایا کو خطاب کر رہا ہے اور یہاں کا وزیر اعظم ہمیں خطاب کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان سے زمین پہ نظر ڈالتا ہے اور اس نے خطاب کیا، جب تمام انسانیت سے خطاب کیا تو یا ایھا الناس کہا، اور جب ایمان والوں سے خطاب کیا تو یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب۔ اے دوستو، اب ایک بات اور آپ کو بتاؤں۔ جب شہر مہینہ اور رات قرآن محض اس میں نازل ہوا اتنی فضیلت والی ہے، تو پھر یہ قاری رضوان، یہ حافظ شمشاد، یہ فلاں اور فلاں جو قرآن کے حافظ ہیں، جنہوں نے قرآن کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا، اتنا دیکھا، اتنا رٹا، اتنی محنت کی کہ رٹتے رٹتے وہ قرآن ان کی زبان پر جاری ہو گیا، دل میں محفوظ ہو گیا اور دماغ میں پیوست ہو گیا۔ آج بھی رمضان آتا ہے اور جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ والناس پہ ختم کرتے ہیں۔ ان کا مقام کیا ہوگا؟ سوچو، وہ رحل جو کاغذ، جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، اور اس رحل پہ محض قرآن اتنی دیر رکھا جاتا ہے جتنی دیر آپ پڑھتے ہو۔ وہ ایک سپورٹ ہے قرآن کے لیے کہ آپ اس پہ رکھ کے پڑھتے ہو، گھٹنوں پہ نہیں رکھتے، ہاتھوں پر نہیں لیتے۔ تو وہ رحل ہماری نظر میں عزت والی ہے، عظمت والی ہے، محترم ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ وہ جزدان جس کے ذریعے ہم قرآن کو دھول سے بچاتے ہیں، مٹی سے بچاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، وہ جزدان جب ہم اسے اتارتے ہیں تو اسے خدا کی قسم ہم اپنے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے چوم لیتے ہیں اور قرآن اس کو لپیٹ کر کے پھر ہم چومتے ہیں۔ تو اس کپڑے کا اتنا ہی تو کام ہے کہ اس نے محض قرآن کو دھول دھانی سے بچایا ہے، مگر یہ حافظ قرآن تو وہ ہیں جنہوں نے اس دور میں سارے جہاں والوں کے سامنے اعلان کر دیا ہے کہ قرآن مقدس کے ہم محافظ ہیں۔ اگر کسی ملک کا فوجی سرحدوں کا محافظ ہے، اپنے ملک کی حدود کا محافظ ہے، تو ہم اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں۔ اگر کوئی پولیس فورس کسی گاؤں کی حفاظت کرتی ہے تو ہم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دور میں ہم نے اپنے سینوں کو پیش کیا ہے، تجوریوں کو نہیں، تالوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت اپنے لبوں سے اور اپنے خون کے قطروں سے کر رہے ہیں۔ ان کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو بہت پاور دی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج کے فوجی ہیں، یہ اس کے لشکر کا ایک ادنا نہیں، اعلیٰ سپاہی ہے۔ یہ ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کا بنا ہوا قانون کوئی وکیل پڑھ لیتا ہے اور اس کے مطابق عدالت میں بحث کر لیتا ہے تو وہ عزت والا ہوتا ہے اور اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ وکیل صاحب ہیں، وکیل۔ اور اگر اس قانون کی کتاب کو، جو کسی ملک کا قانون ہوتا ہے، جج پڑھ کر انٹرنس پاس کر کے جب وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ وہ جس جگہ بیٹھتا ہے وہ عدالت کہلاتی ہے، وہ کورٹ کہلاتی ہے۔ اس عدالت کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس جج کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس کے فیصلے اور آرڈر کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی کتاب ہے، اسے پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا اور اس کو اٹھانے والے کا درجہ کیا ہوگا؟ اے ایمان والوں، پہلے آپ سمجھو، اور نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اگر بچنا ہے، آندھی جب طوفان آتا ہے تو کہاں بچتے ہیں؟ کسی موٹے درخت کو پکڑ لیتا ہے نا آدمی، اڑ نہ جاؤں، کسی ستون کو پکڑتا ہے کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ دریا میں بہنے والا اگر ایک ڈور پکڑ لے تو بہنے سے بچ جائے گا نا۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے، جو اس سے جڑ جائے گا اسے فنا نہیں ہے، وہ اسے بقا ہی بقا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کے مخلوق نہیں، اسے فنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتے۔ اگر ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے اور انہیں ٹارگٹ کر دیا جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، جلا دیے جائیں، بہا دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں۔ بل عند ربهم يرزقون، اللہ کے یہاں یہ رزق پاتے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے قرآن کے نام پر مٹنے والوں کو دیا۔ تو جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا درجہ یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں جنگ ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جنازہ ان کی پڑھائی جو قرآن کو زیادہ یاد کیے ہوئے تھے۔ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، یہی بتانے تو جلسہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو یہ مدرسے قائم کیے گئے
آپ نہیں جانتے تو آپ کے بچے جان جائیں، آپ نہیں جانتے تو آپ کی بیٹیاں جان جائیں، آپ نہیں جانتے تو آپ کے پوتے اور پرپوتے جان جائیں کہ رسول اللہ نے کتنا اونچا مقام قرآن کے پڑھنے والوں کو دیا ہے کہ نماز جنازہ ان کی سب سے پہلے پڑھائی گئی اور قبر میں وہ پہلے اتارے گئے، اس لیے کہ قرآن کے حافظ تھے۔ اے میرے عزیزو، قرآن کے ماننے والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بنایا ہے، جو دستور بنایا ہے، جو آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ مسجد میں پوری بستی کے لوگ ہو، امیر سے امیر ہو، غریب سے غریب ہو، مسجد میں خوبصورت سے خوبصورت نوجوان ہو اور کالے سے کالا موجود ہو، جب نماز پڑھانے کا وقت آئے تو یہاں امامت کا مستحق کون؟ بتاؤ، اس کے پاس 150 بیگھہ زمین ہو، جو 300 مرڈر کر کے آیا ہو، روزانہ 4 کلو چرس پیتا ہو، اسے ملے گا مسجد کا مصلی؟ اسلام کا اصول یہ ہے اقرأہم، ان میں جو زیادہ قرآن جانتا ہو وہ اس مصلی کا مستحق ہے۔ یہ ہے تمہارا امام، یہ ہے تمہارا پیشوا، اس کی آمین پر آمین کہو گے، اس کے اللہ اکبر پر رکوع کرو گے، اس کے سلام پھرنے کے ساتھ سلامتی کی دعا کرو گے، اس کی دعا کے ساتھ اپنی دعا کرو گے، چاہے یہ بیٹا کسی بکریاں چرانے والے کا ہو، اونٹ کا دودھ دوہنے والے کا ہو، گھر میں کارپینٹری کرنے والے کا ہو، کسی مکان کی چھت کو بنانے والا، یہ راج اور معمار ہی کیوں نہ ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، بٹن لگے ہوئے نہ ہو، کانٹوں سے سلے ہوئے ہوں، مگر تمہاری مسجد جو معراج المؤمنین کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ کے گھر میں امامت کا مستحق سب سے پہلے وہ ہے جس کو زیادہ قرآن آتا ہو، اور دوسرے نمبر پہ ہے وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، جو سنت کو زیادہ جاننے والا۔ یہ قرآن ہی معیار بن گیا آگے بڑھنے کا اور پیچھے رہنے کا۔ ہمارے یہاں یہ معیار ختم ہو گئے، ہمارے یہاں بھی یہ معیار ختم۔ ہماری قوم آج شکوہ یہ ہے کہ وہ علماء کی قدر نہیں کرتی۔ کیوں قدر نہیں کر رہے آپ ان کی؟ جانا تو صحیح یہ کون ہے؟ ایک اب کل تک کوئی شخص عام آدمی تھا اور عام آدمی ہو کر اس نے الیکشن میں پرچہ بھرا، اور پرچہ بھرتے ہی قوم نے اسے اتنے ووٹ دے دیے کہ وہ جیت کر ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا۔ اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اب ایک گارڈ رہے گا ان کے ساتھ تاکہ انہیں کوئی ٹچ نہ کر سکے، رہے گا نا۔ ایم پی بنتے ہی وہ حکومت کا آدمی ہو گیا، سیلری آئے گی۔ ابھی تک امام تھے پارلیمنٹ مسجد کے، تنخواہ معمولی، لیکن اب جب سے پارلیمنٹ کے ممبر بنے تو گاڑی بھی، خرچہ بھی، فلائٹ کے ٹکٹ بھی، ریل میں فرسٹ کلاس کا سفر ہوگا ان کا، تھرڈ کلاس نہیں، 3 ٹائر نہیں، فرسٹ کلاس کا سفر ہوگا، چونکہ اب یہ حکومت کا نمائندہ ہے، اور 2 لاکھ سے لے کر کے 2.5 لاکھ تک کی سیلری ملک کے خزانے سے دی جائے گی، جو عوام کا دیا ہوا ٹیکس کا پیسہ ہے، ملے گی، نمائندے بن گئے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، کل تک یہ کسی کا بیٹا تھا، کل تک یہ کسی کا بھتیجا تھا، کل تک یہ کسی کا چچا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے اب یہ حافظ قرآن بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہ میرا زمین پر چلتا پھرتا جنتی بندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے قرآن حفظ کر لیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا، حرام کو حرام جان کر چھوڑ دیا، چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ تھا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، زنا نہیں کیا، غیر محرموں کو نہیں دیکھا، دوسروں کا مال نہیں کھایا، امانت میں خیانتیں نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، سچائی کا ہمیشہ نغمہ زبان پر جاری رہا، ادخل اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے رہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، یدخلو نہیں کہا،
کل کو داخل کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا داخل کر دیا، پاسٹ کا ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ نے جنت کا ٹکٹ اس کو دے دیا، سرفرازی کا تمغہ اسے مل گیا، کامیابی کا تاج اس پہ پہنا دیا گیا. یہ ناکام نہیں ہے. اور یہی بات نہیں رکی، اللہ کے رسول نے کہا وَشَفَّعُهُ فِي عَشْرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. کل میدان قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے جدا ہوگی، باپ اپنے بیٹے کو ٹھینگا دکھا رہا ہوگا، اولاد اپنے دادا کو پہچان نہیں رہی ہوگی، ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوگی بیٹے آج مجھے بس اپنی ہی فکر ہے، میں تجھے آج کچھ نہیں دے سکتی. کل دنیا تھی جہاں تیرے لیے روتی تھی، کل دنیا تھی جہاں اپنے سینے کا دودھ تجھے پلاتی تھی، وہ کل دنیا تھی جہاں میں گیلے میں سوتی تھی اور تجھے سوکھے میں اپنے سینے پر سلاتی تھی. تو جب میرے کاندھے پر بیٹھتا تو میں تیری سواری بن جاتی تھی، اپنی گود میں تجھے جھلا کر ہاتھوں میں بہلا کر میں تیرے لیے پالنا بن جایا کرتی تھی. مگر بیٹے آج مجھے اپنی فکر ہے، میں تجھے نہیں پوچھ سکتی، تجھے میں نہیں کہہ سکتی کہ میرا کیا انجام ہوگا. مگر یہ حافظ قرآن وہ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اطمینان عطا کرے گا اور ان کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوگا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جو جہنم میں جانے والے تھے جنت میں لے جاؤ. کاش میری قوم یہ پہچان لیتی کہ یہ کون ہے. آج ہماری آنکھوں پر نہ جانے کون سا پانی آ گیا، دولت کا چشمہ آ گیا یا حکومت کی اینک لگ گئی. کیا آ گیا ہمارے دلوں پر، کیا غبار آیا ہمارے دلوں پر کہ ہم مسجد کے اماموں کا احترام نہیں کرتے، ہم ان کی قدر و قیمت نہیں جانتے. آج ان اماموں کا وہی حال ہے جو کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ نہیں پہچانا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم. میں ایسا اللہ کا رسول آیا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ گے دروازے ٹوٹ جائیں گے، قوم کے دل پھٹ جائیں گے، جو سامنے برباد قوم ہے اس کو ہم فتح کر کے رہیں گے. مگر پوری قوم نے یہ کہا اے موسیٰ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم مصر کو فتح کر لیں گے، وہ قوم بہت طاقتور ہے، بہت بڑی ہے، عمالقہ ہے. اور وہیں وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، نہیں پہچانا ان کی قدر کو، نہیں پہچانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قدر کو. طائف والوں نے آپ گئے تھے ان سے، انہیں دعوت دینے کے لیے، قرآن سے جوڑنے کے لیے، اسلام کا راستہ بتانے کے لیے اور اپنی آنے والی طاقت میں شامل کرنے کے لیے. نہیں پہچانا اہل طائف نے اور آپ پر پتھر برسا دیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ میری قوم مجھے نہیں پہچانتی کہ میں تیرا کتنا بڑا محبوب ہوں. انہیں کیا پتا یہ کون ہے. حالانکہ اس وقت فرشتہ آ گیا تھا جس کے قبضے میں پہاڑ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا محبوب اگر تجھے آج حکم دے تو پہاڑوں کو دونوں طرف سے چلا دینا، اس بستی کو چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پیس کے رکھ دینا، ہڈیاں چورا کر دینا، صفائے ہستی سے طائف کو مٹا دینا. لیکن محبوب کی اجازت، اس کا حکم تجھے لینا ہوگا، اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں. وہ رحمت للعالمین ہے. فرشتہ آیا اور کہا محبوب آپ کے خون کو دیکھ کر آسمان سرخ ہو گیا ہے، عرش اللہ کا ہل گیا ہے، جبریل پریشان ہے، سارے فرشتے پھر فڑفڑا رہے ہیں. مولا اجازت دیجیے اہل طائف کو کچلنے کی، برباد کرنے کی. میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو ابھی ختم کر دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ مجھے پہچانتے تھے، کل جب پہچانیں گے تو پھر مان جائیں گے. اور وہی ہوا. مکے کی فتح کے بعد جب آپ نے طائف پر لشکر کشی کی ہے تو بن گئے نا غلام، بنا لیے گئے باندی، حاصل کر لی گئی بکریاں اور بھیڑیں، اونٹ پکڑ لیے گئے، سب غلامی کی گردن
غلامی کا پٹا ڈالے گردن میں کھڑے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل طائف، میں نے چونکہ بچپن تمہاری گلیوں میں گزارا ہے، تمہاری وادیوں میں بکریاں چرائی ہیں، میری دودھ پلانے والی ماں تمہارے قبیلے سے ہے سعدیہ، میری بہن یہ شیما کھڑی ہے جو آ کے یہ کہہ رہی ہے محمد میں تمہاری بہن ہوں، کیا تم ہمیں باندیاں بناؤ گے؟ کیا ہم اپنے بھائی کی باندیاں بن جائیں گے؟ پورا قبیلہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے شیما اپنے بھائی سے رحم مانگ لے اور آزادی مانگ لے، میں آئی ہوں بھائی تجھے بتانے کے لیے یہ میرا قبیلہ اور میرا شہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا ماں کے صدقے میں دودھ کے قطروں کے بدلے تو نے جو گود کھلایا ہے اس کے عوض میں تیرے پورے لوگوں کو میں آزاد کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کا چچا ابو جہل نہیں پہچان پایا، رشتے کا چچا دور کا۔ بعض لوگ اسے سگا چچا سمجھ لیتے ہیں، سگا چچا ابو لہب نہیں پہچانا آپ کی قدر، چچی نے قدر نہیں پہچانی اور پہچان لیا آپ کی قدر۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم نے ایمان لے آئے، کعب احبار نے آپ کو پہچان لیا، قرن کے رہنے والے اویس نے آپ کو پہچان لیا، بلال حبشے کے رہنے والے نے آپ کی عظمت کو جان لیا، فارس کے رہنے والے سلمان نے آپ کو پہچان لیا، معاذ بن جبل نے پہچان لیا، تو انہوں نے آپ پر ایمان لے آئے۔ میں آج آپ سے یہی کہتا ہوا ہے عوام الناس، تم نہیں جانتے کہ تمہاری بستیوں میں یہ چلتے پھرتے قرآن ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دور کے نمائندے ہیں۔ جس طرح تمہارے اس گھروں میں اور تمہاری سڑکوں پر گلیوں میں لائٹیں جلتی ہیں، اسی طرح ان کے سینوں سے قرآن کا نور پھوٹتا ہے اور اس سے ہمارے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے حقیقی خیر خواہ جنہوں نے اس طرح کی عمارتوں میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ سے کہا آپ ایک اپنا بچہ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کے دل کو پاک کر دیں گے، زمزم کے پانی سے نہیں، گنگا کے پانی سے نہیں، جمنا کے بدلے ہوئے پانی سے نہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے اس کے سینے کو صاف کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا فیہ شفاء للناس، اس قرآن میں شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ اور یہ دلوں کے لیے شفا ہے، یہ دلوں کا قرار اور سکون ہے۔ آپ اٹھیلی کرتا ہوا بچہ یہاں لاتے ہو اور 3 سال یا 4 سال کے بعد اس کی زبان پر یہ جاری کراتے ہیں دعائیں، کلمے، قرآن، حدیث۔ کیا کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے دلوں میں مسجد کی عظمت ہے، جب ہمارے دلوں میں مسجد کی مینار کی عظمت ہے، مسجد کے فرش کی عظمت ہے، اس کے ایک ایک مصلی کی اہمیت ہے، مسجد کے منبر پر جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس کا درجہ ہماری نظر میں کتنا ہے۔ کتا ہم مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلیوں کو داخل ہو کر پیشاب پخانہ نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی اجنبی کو عام اپنی مسجد میں نہیں جانے دیں گے۔ جب مینار کی عظمت، اس کے فرش کی عظمت، اس کی دریوں اور قالین کی عظمت، تو ذرا بتاؤ تو صحیح جو اس کے محراب پر کھڑا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کر رہا ہے، جو قرآن نبی نے پڑھا وہی تو یہ پڑھ رہا ہے، جو سورت نبی نے فجر میں پڑھی یہ بھی پڑھتا ہے، جو نبی نے ظہر میں پڑھی یہ ظہر میں وہی سورت پڑھتا ہے، عصر میں نبی نے کون سی قرات کی ہے یہ وہی قرات کرتا ہے۔ ان کے مصلی کا امین کون ہے اور ان کے محراب کا امین کون ہے؟ ان کے محراب اور جمعے کے خطبے کا امین کون ہے؟ یہی تو حافظ ہے، یہی تو قاری ہے، یہی تو عالم ہے جو آج صدیق اکبر کی نیامت کر رہا ہے، عمر فاروق کی جانشینی کر رہا ہے، علی مرتضیٰ کی طرح یہ بھی خطبے دے رہا ہے۔ تو اے لوگوں، ان کی عظمت اور قدر ہمارے دلوں سے نکلی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے لو کانت الدنیا
عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرن شربتن، تو ایک اللہ کا باغی ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پی سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے تڑپا کے مارتے تھا، مگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے لے جاؤ ساری دولت، مجھے کیا کرنا۔ بدلو اپنے دل اور دماغ کو، پہچانو کون تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبی درہم نہیں بانٹتے، دینار نہیں بانٹتے، مال نہیں بانٹتے، نبی کیا بانٹتے ہیں؟ بل انما ورثوا العلم، بلکہ نبی تو وراثت میں علم کو تقسیم کرتے ہیں، اپنے علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں، قرآن کا وارث، حدیث کا وارث اور اپنی سنتوں کا وارث نبی بنا کر جاتے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ بھی ایک سلسلہ علم کا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا بتاؤ ہماری نظروں میں حضرت صالح علیہ السلام کی عزت اور مقام ہے یا نہیں؟ کیا حکومت تھی ان کی دنیا پر؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدر ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ ہے۔ تو کیا انہوں نے فرعون کے بعد حکمرانی کی تھی؟ انہیں تو حکمرانی ملی بھی ہی نہیں۔ کتنی دولت تھی ان کے پاس، کتنا مال؟ نہیں۔ حضرت بلال سے آپ کو محبت ہے یا نہیں؟ کہو گے ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس تو وزارت بھی نہیں تھی، وہ تو بادشاہ بھی نہیں تھے، دنیا میں ان کے پاس سونا اور چاندی اور زیورات نہیں تھے، مگر ان سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ اس نے امیہ کے پیر کے نیچے بھی اللہ احد کا نغمہ سنایا تھا، اور اس نے مسجد نبوی کی میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی صدا لگائی تھی، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرو گے جب اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر ان بلالوں سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ ان ماں کے لالوں سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ انہیں عظمت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھا ہے میں نے، نکاح میں بلا لیں گے، بیچارہ رجسٹر یہ کھڑا ہے قاضی امام، ابھی کھانا چل رہا، ابھی چھوچک تو خیر پیدائش پہ آتا ہے، ابھی ڈالا نہیں گیا، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، بیچارہ بیٹھا ہوا گھڑی دیکھ رہا ہے، نکاح پڑھاؤں تو مسجد کا ٹائم عصر کا ہو گیا، مسجد میں جاؤں تو یہ نکاح گیا۔ کوئی قدر، کوئی منزلت اور کوئی عظمت ہماری نظروں میں آج ان علم دین والوں کی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا دبدبہ ختم کیا، تمہارا رعب ختم کیا، تمہاری اجتماعیت ختم ہو گئی، اور آپس میں تم لڑتے جھگڑتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ساری دنیا کی قوموں نے آپ کو فٹ بال بنایا، اور کرکٹ کی بال کی طرح کبھی تم بلے کے ادھر ہو اور کبھی ادھر ہو، کبھی اس ٹھوکر میں ہو فٹ بال کی طرح، کبھی اس کی ٹھوکر میں ہو، اور منزل نہیں مل رہی ہے۔ یاد رکھو جو قوم اپنے علماء کی قدر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناقدری کر دیتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے ڈرتا نہیں، کوئی اس کے سامنے جھکتا نہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ یہ حضرت عمر ہیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بادشاہ وقت ہیں، سلطنت کے فرما روا ہیں، جن کی ایک ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ کسرا ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے قدموں کو اپنے محل میں سن رہا ہے، اور ان کے گھوڑے وہاں اس کے محل میں ستونوں سے باندھ کر نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس عمر کی جاہ و جلال اور سطوت کا یہ عالم ہے کہ قیصر کانپ رہا ہے، شہر پہ شہر چھوڑ رہا ہے اور پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہ فتح پر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کی عظمت کے دینے کا مقام یہ ہے کہ حضرت بلال جو محض مؤذن ہیں، جب وہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جا سیدنا، ہمارا سردار آ گیا، جا سیدنا، ہمارا سردار آ گیا۔ اور جس دن حضرت بلال کی وفات ہوئی، اس دن حضرت عمر نے کہا ماتا سیدنا، آج ہمارے سردار کا انتقال۔
اب جب تم انہیں سردار نہیں بناؤ گے تو پھر وہ تمہارے سردار بنیں گے جو خود کرسی پر بیٹھیں گے، تمہیں جوتیوں میں بٹھائیں گے. بیٹھو. دیکھا نہیں منظر پیچھے؟ دیکھ لیا نا، ہم کرسی پر بیٹھیں گے اور آپ بیٹھو یہاں، تمہاری یہ حیثیت ہے. لہذا ان علماء کی قدر کر لیجئے، اپنے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا لیجئے. جس طرح قرآن کا دیکھنا عبادت ہے تو ان کے سینے میں زندہ جاوید قرآن ہے، نہ فنا ہونے والا قرآن. اس سینے سے خوشبو اٹھ رہی ہے، قرآن کی مہک رہا ہے. اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. اب یہ مت سمجھنا کہ یہ حمزہ کا محض ایک بھتیجا ہے، مطلب کا پوتا ہے اور ابو طالب کا بھتیجا ہے. یہ تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بیٹے نے حفظ قرآن کر لیا، مسجد کے مصلی تک پہنچ گیا اور مؤذنی کا اسے فریضہ مل گیا. اب یہ مت سمجھیے کہ وہ عام فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بھیا ہے. بہت اونچا اس کا مقام ہوا. جیسے میں نے آج کہا کہ ابھی تک تو وہ محض ایک عام آدمی تھا، لیکن ٹکٹ لیتے ہی وہ جب ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو اب اس کا درجہ بڑھ گیا. آج میری قوم تیری بربادی اور تباہی کا ذریعہ صرف یہی ہے. لیکن اس وقت بھی الحمدللہ ہم آپ عزت کریں یا نہ کریں، آپ توقیر کریں یا نہ کریں، آپ ہدیہ دیں یا نہ دیں، آپ نوازیں یا نہ نوازیں، آپ گالیاں دیں ہمیں یا آپ پتھر ماریں، آپ مسکراہٹ ہمیں پیش کریں یا سینے سے لگا لیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر جب آپ کے پیر خون سے رنگین تھے اور آپ کی جوتیاں خون سے بری ہوئی تھی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہا اِلَّمْ بِكَ عَلَيَّ غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی گاؤں کا کوئی ٹٹ پونجیا جو اپنے کو چودھری سمجھتا ہے، ٹٹ پونجیا تھانے میں جائے تو ایک ایسے جو کہ ڈانٹ سے تھر تھر کانپنے لگے، وہ بغیر پردھان جی کے اندر قدم بھی نہ رکھے. پردھان جی تھانے چلنا پڑے گا، فون آیا ہے صبح، بھئی میں کیوں چلوں؟ چلنا پڑے گا صاحب، چلنا پڑے گا، میں بات نہیں کر سکتا ہوں. اور مسجد میں آ کر کے ایسا چیخ و پکار مچائے گا، جبکہ حکم یہ ہے ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، جائز نہیں ہے ان کے لیے یہ مسجد میں داخل ہو مگر خوف زدہ ہو کر. یہ اللہ کا گھر ہے، احکم الحاکمین کا گھر ہے، یہاں آواز اونچی نہ ہو جائے. تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ آپ کو سنا دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گوندھی والوں، گوندھی ہے یا گوندی ہے؟ گوندی، ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا گاندھی سے ہی مل رہا ہے. کوئی بات نہیں، کسی سے ملا کرے، لیکن بستیوں کا تو ایک نام ہے. ماشاءاللہ آپ بڑے دل جمی کے ساتھ سن رہے ہیں، مسکراہٹ بھی آپ کے چہروں پر ہے اور فکر مندی بھی، اور یہی اللہ مضمون دے رہا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ سنو. ان علماء کی مثال اللہ کے رسول کیا دے رہے ہیں؟ مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. یہ جو عالم دین ہیں، یہ جو علماء ہیں، جو حافظ اور قاری ہیں، ان کی مثال دنیا میں اس طرح ہے جس طرح آسمان میں ستارے ہیں. ستارے چمکتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، لگتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے پیارے لگتے ہیں آسمان میں. اسی طرح یہ زمین کے ستارے ہیں. جب آسمان سے فرشتے اور آسمانی دنیا کی مخلوق زمین پر نظر ڈالتی ہے تو باقی سب نظر نہیں آتا. آسمان میں کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. رات میں صرف ستارے نظر آتے ہیں اور کہکشاں نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں باقی سر نظر نہیں آتے. اگر نظر آتے ہیں تو ان حافظوں کے، عالموں کے دل چمکتے ہوئے آسمان والوں کو نظر آتے. ہوائی جہاز میں کبھی رات میں سفر کیا ہوگا؟ ہوائی جہاز میں رات میں سفر کیا؟ اگر ہوائی جہاز میں رات میں سفر کرو گے تو شہر کی کوئی عمارت، کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی، صرف لائٹیں نظر آئیں گی.
صرف جگمگاتے ہوئے شہر کی لائٹیں نظر آئیں گی، کوئی کار نظر نہیں آئے گی، کوئی قلعہ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نظر نہیں آئے گا، مگر جیسے ہی نیچے جھانکو گے تو جگمگ جگمگ کرتی ہوئی لائٹیں اس شہر کی بتا دیں گے کہ یہ کوئی شہر سے ہماری فلائٹ گزر رہی ہے۔ اسی طرح آسمان سے فرشتے جب زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن پڑھنے والے حافظ اور عالم اور بچے انہیں جگمگ جگمگ کرتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایک یہ مثال بھی اللہ کے رسول نے دی ہے، اور دوسری آپ نے بیان فرمایا کہ ان کے ذریعے سے جس طرح ستاروں سے راستے طے کیے جاتے ہیں، کل جب انسان چلتا تھا اور آج کی طرح ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں تھا تو ستاروں سے ہی کشتیوں کے راستے طے کیے جاتے تھے، منزلیں اونٹوں کی اور گھوڑوں کی ستاروں سے طے ہوتی تھی۔ یہ گھڑی نہیں تھی جو آج ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، تو ستاروں سے ٹائم دیکھا جاتا تھا۔ گاؤں کے ہل جوتنے والے ستارہ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ ابھی آدھی رات ہے، یہ صبح صادق ہو گئی، کون سا ستارہ نکلا ہے۔ اس زمانے میں ستاروں کا علم تھا، مگر اب اس انسان نے اس ستاروں کی جگہ اپنے سیٹلائٹ اور سیارے بنائے، اب اس سے ہوائی جہاز چلتا ہے۔ اگر وہ سیٹلائٹ نہ ہو تو ابھی مر گئے نہیں؟ اجیت پوار دادا مر گئے، کیوں؟ سیٹلائٹ سے کنیکشن کٹ گیا، کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے پہلے مکھ منتری مرے، ایکس گجرات کنیکشن کٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان ستاروں سے اور آج کے دور میں ان سائنسی سیاروں سے ہی تو راستے دیکھے جا رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے اور کشتیوں کے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، زمینوں اور خشکی اور تری کے اندھیریوں میں راستے ان ستاروں سے حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طرح راستے ان علماء سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں آپ کو راستہ، یہ بتائیں گے سڑک کدھر جا رہی ہے، جیسے آپ کا گوگل بتاتا ہے ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ، ادھر مڑ جائیے ادھر مڑ جائیے، مگر وہ تو کبھی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، جنگلوں میں لے گیا، ارے بھائی کہاں پھنسا دیا گنے کے کھیت میں۔ تو وہ تو بیچارہ اتنا علم نہیں رکھتا، لیکن یہ علماء ہیں جن کے پاس دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم حاصل کرنے والے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے ذریعے سے بھی راستے دیکھے جاتے ہیں، ہدایت کے، جنت کے، کعبے کے، مدینہ کے، بیت المقدس کے اور کامیابی کے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ، اگر ستارے چھپ جائیں، ستارے ختم ہو جائیں تو قریب ہے کہ راہ چلنے والے بھٹک جائیں۔ اگر یہ علماء نہیں ہوں گے تو ہم بھٹک جائیں، نہیں پتا ہمیں کہ سنت کیا ہے اور جائز کیا ہے، نہیں پتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور دور حاضر میں تو میرے عزیزو یہ ہر بستی کا جو مدرسہ ہے نا، یہ پاور ہاؤس۔ آپ کیا ٹرانسفارمر ہے؟ ٹرانسفارمر ہوگا نا بستی، ایک ہے دو ہیں، بہت سارے۔ اگر پھک جائے کوئی ایک، لائٹ گئی، کیا ہوا بھائی؟ ٹرانسفارمر پھک گیا، پردھان جی لگائیو فون ذرا بجلی محکمے کو۔ کیا ہوا بھائی؟ لائٹ نہیں آ رہی، فریج میں سبزی سڑ رہی ہے، واشنگ مشین بند ہے، ہاتھ سے دھونا پڑ رہا ہے۔ ارے موبائل پر چارج کہاں سے ہوں گے صاحب؟ معاملہ بڑا خراب ہے، انورٹر کام نہیں کر رہا۔ اگر پاور ہاؤس سے بجلی نہ آئے یا ٹرانسفارمر پھک جائے تو اندھیرا ہے کہ نہیں؟ گلیاں اندھیرے میں، موبائل ختم، واشنگ مشین ٹھپ، اور فریج میں رکھے ہوئے پھل سڑ جائیں گے۔ لہذا اسی طرح یہ جو مدرسے ہیں جنہیں آپ کچھ نہیں سمجھتے، یہ کسی کی چوپال نہیں ہے، یہ حقہ پینے کا بار نہیں ہے، یہ پاور ہاؤس ہیں ہمارے دل کے لیے، روح کے لیے، ایمان کے لیے، اور ہماری روشنی دکھانے کے لیے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رات دن اس قرآن کو سننے کے لیے نہ جانے کون سا فرشتہ کون سی بہاروں کی برکات لے کر آپ کے پاس آتا ہے۔ ان کی قدر کرو، یہ مت دیکھو کہ یہ پھٹے ٹوٹے حال میں ہیں، کسی کو مت دیکھو کہ بڑی کار میں آیا تو واہ
آدمی اچھا ہی ہوگا، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمین پر لیٹنا سکھایا ہے اور گدڑیوں میں بھی یہ بتایا کہ لال ہوا کرتے ہیں، خود نبی نے پیون کے کپڑے پہنے ہیں، اور جس دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ تیرا پیون ان کے جسم کے کپڑے پر لگے ہوئے تھے۔ کپڑوں سے کوئی حیثیت نہیں کچھ اس پہ مت جاؤ، میلے کچیلے کپڑے ہوں تو بھی یہ مت سوچو کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے برادران وطن کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے، جس کے کان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے، ہم اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں جو قوم تیار ہوتی ہے وہ ملک کی دشمن نہیں ہوتی، وہ ملک سے غداری کرنے والی نہیں ہوتی، وہ ملک کی وفادار ہے، اپنی قوم کی وفادار ہے، اپنے ملک سے پیار کرنے والی، اور بن کسی احتجاج اور بن کسی اسٹرائک کے اور بن کسی بھوک ہڑتال کے سوکھی روٹیوں پر بسر کرنے والے، اور 6 7 8 10 ہزار روپے میں قوم کو لٹریٹ بنا دینے والے ایک بچہ جو ان کے پاس آ جاتا ہے، رب دو جہاں کی قسم وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے، وہ شرابوں کے جام لے کر سڑکوں پر نہیں ورغلاتا دوسروں کو، وہ اسمیک نہیں بیچتا، وہ کٹے اور تمنچے اور خنجر نہیں بیچتا، وہ نشے کا کاروبار نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اس کا قرآن ان تمام چیزوں سے روکتا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم نمائندہ ہیں ان مدارس کے، ملک کی آزادی سے پہلے سے یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد پھر گلی گلی اور کوچے کوچے مدرسے اور مکتب قائم ہو گئے۔ ہم نے آج تک اس ملک کے نوک و پلک کو سنوارا ہے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ بے شک اسکول والے پڑھاتے ہیں مگر اسکول کے لوگ فیس لیتے ہیں، اسکول میں پڑھانے والے اینول فیس لیتے ہیں، منتھلی فیس لیتے ہیں، ایگزام فیس لیتے ہیں، ڈونیشن فیس لیتے ہیں، بلڈنگ فیس لیتے ہیں، اور کہیں کہیں پر لے جانے کے لیے پکنک کی فیس لیتے ہیں۔ مگر یہ مدارس والے ہیں جو آ کر یہ کہتے ہیں تمہارے پاس اگر 2 روپیہ بھی نہیں ہے تو ہم تمہارے بچے کو روٹی اپنے پاس سے دیں گے، کپڑا اپنے پاس سے دیں گے، لحاف اپنے پاس سے دیں گے۔ ہمارے پاس نظام ہے، نظام زکات بھی ہے، نظام صدقات بھی ہے، نظام خیرات بھی ہے، اور قوم میں ہمارا احترام بھی ہے۔ ہم جھولی پھیلا کر کے آپ کے لیے مانگیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آج تک کبھی احتجاج کیا سڑکوں پر کھڑے ہو کر؟ ڈاکٹروں کی ہڑتال تو آپ نے سنی ہے، وکیلوں کی ہڑتال بھی آپ نے دیکھی ہے، مزدوروں کی یونین کی ہڑتال بھی آپ نے سنی ہے، بجلی وبھاگ کے کرمچاریوں کی ہڑتال بھی آپ نے سنی۔ اے لوگوں، انہوں نے کبھی اپنے وظیفے کو لے کر، کبھی اپنی تنخواہ کو لے کر، کبھی اپنی غریبی کو لے کر سڑکوں پر نکل کر احتجاج نہیں کیا، روڈ بلاک نہیں کیے، سڑکوں کو جام نہیں کیا، بھوک ہڑتال نہیں کی۔ یہ تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں جو احتجاج کرنے سڑکوں پر نہیں نکلتے، جب بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ ان کے یقین کیوں نہ بنے جب یہ پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیات پر پہنچتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا جاتے حضرت مریم کے پاس تو سردی کے موسم میں گرمی کے پھل اور گرمی میں سردی کے پھل اور جو جہان میں پائے ہی نہیں جاتے، دنیا کے کسی کنارے میں وہ موجود ہی نہیں تھے۔ جب حضرت زکریا پوچھتے کھڑکی بند ہے، روشن دان بند ہے، دروازے بند ہے، تالا اپنے ہاتھ سے لگا کر گیا ہوں، مریم بتا یہ روزی کہاں سے آئی، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہاں سے آتا ہے ان پر؟ گاؤں والے بدگما ہو جاتے ہیں، ارے مولانا صاحب کیسے عمرے پہ جا رہے ہیں؟ قاری رضوان تنخواہ تو 8,000 روپے، کتنی قاری رضوان صاحب؟
تنخواہ کتنی ہے؟ 9,000. بس 1,000 کم بولا میں نے. 9,000. 9,000 میں عمرہ کیسے ہو جائے گا؟ سوچتے ہیں ارے پتہ نہیں صاحب کیا کیا چل لیا. یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے دیتا ہے. یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں گھڑی. اس دن میں گیا گلدھن, گاڑی میں بیٹھ گیا, دوسری گھڑی تھی میرے پاس سیکو 5. اس نے جلدی سے اس ہاتھ میں گھڑی پہنا دی. کہا حضرت یہ گھڑی پہن لیجئے, یہ میں آپ کے لیے رکھے ہوئے ہوں, یہ انگلینڈ کی بنی ہوئی گھڑی ہے. اس نے میرے ہاتھ میں پہنا دی. دنیا والے دیکھیں گے تو کہیں گے بڑی چمکدار گھڑی ہے, اچھا محترم صاحب ہیں اس لیے ہو گیا ہوا کام. ایسا نہیں ہے. ابھی رومال میلا نہیں ہوا کہ ابھی مسوری میں صبح ایک شخص عمرے سے آیا اور اس نے ایک نیا رومال پھر دے دیا. آپ کہو گے نیا نیا کہاں سے لاتے ہیں روز؟ بیٹھا تھا وہاں پر کہ ایک بچے کا حفظ ہوا اور تقریر کی, اس نے اٹھا کے 1100 روپے مجھے پھر دے دیے, جیب میں پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کو عطا فرماتا ہے. اس لیے بھوک ہڑتال نہیں کرتے, اس لیے حکومت کے کام میں بادھا نہیں ڈالتے, اس لیے کبھی ہم یہ نہیں کرتے. تو اے حکومت کے فرزندوں افرادوں, ان سے زیادہ تم سے محبت اور وفا کرنے والا کون ہو؟ اور انشاءاللہ اب ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلا ہے اور تبدیل کیا ہے. اب تک ہم پر یہ الزام تھا کہ ہم محض مذہبی تعلیم اور قرآن دیتے ہیں اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے. ہم میتھ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مبارکبادی پیش کرتا ہوں میں اس مدرسے کی کمیٹی کو بھی اور یہاں کے انتظام میں مفتی مولانا قاری رضوان صاحب کو بھی کہ یہاں 8ویں کلاس تک کا ہم نے اسکول بھی قائم کیا ہوا ہے. آنے دو اگلے 30 سال 25 سال ہم یہ بتا کر رہیں گے کہ جب ہم مدرسہ چلا سکتے ہیں تو اسکول بھی چلا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں سے ہم مسجدوں کو امام بھی دیں گے, مؤذن بھی دیں گے, نکاح پڑھانے والے قاضی بھی دیں گے, اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم نیٹ پاس کرنے والے ڈاکٹر بھی دیں گے, ایس ڈی ایم بھی دیں گے, ایس پی بھی دیں گے, ڈی ایم بھی دیں گے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی دیں گے, اور ہمارا بڑھ چلے گا تو پرنسپل سیکرٹری بھی مکھیہ منتری کو ہم دیں گے. بس اے قوم تو ذرا صحیح بیدار ہو, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے سر. تم اتنا کرو کہ بس اپنی سگریٹ کی جو لت ہے اسے چھوڑو. یہ جو گٹکے کی تمہیں عادت لگ گئی ہے اور فضول میں گٹکا کھا کھا کر دیواروں کو اور گاڑیوں کو بالکل گندا کر دیا ہے, اسے چھوڑ دو. جہاں موقع آیا وہاں تھوک مارا, زینے خراب, گاڑیاں خراب کر دی, پک 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 کرتے چلے جا رہے ہو, اور بعض کا تو منہ بھی چھوٹا ہو گیا, لقمہ بھی جو کھینچ کے رکھ رہا. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس پیسے کو بچا لو, مت کھاؤ گٹکا, مت پیو سگریٹ, اور نشہ تو اپنے ہاتھوں میں بالکل مت لو. اس چیز اپنے پیسے کو بچاؤ اور پورے گاؤں میں گھوما کرو, سال میں 2-3 بار چکر لگاؤ, ہر دروازے پر جا کر پوچھو کیوں آج ابھی SIR ہو رہا ہے تو لکھنؤ میں میٹنگ کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں نے, اور اس میں کوئی بھی مسلم نہیں تھا, اور ایک ایک کو بلا کر یہ کہا کہ تمہارے پچھلے جتنے ووٹ تھے اتنے ہی آئے ہیں کہ نہیں, کوئی کم تو نہیں رہا, ایک ووٹ بھی کم نہیں ہونا چاہیے. پھر سے محنت کرو. کیا کہ نہیں؟ تو تم بھی تو اپنے گھروں پر جا کر یہ پوچھ سکتے ہو کہ تمہارا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا تو کیوں نہیں پڑھتا, مدرسے میں جاتا ہے یا نہیں, اسکول میں جا کیوں نہیں رہا. قوم کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کے ہاتھ میں قلم نہ ہو, جو لیپ ٹاپ چلانا نہ جانتا ہو, جو آج کے دور میں فون پے نہ جانتا ہو, جو OTP کو نہ سمجھتا ہو. اس لیے کہ آنے والا دور کمپیوٹر کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور نیٹ سسٹم کا دور ہے. اب تو AI بھی آ گیا نا, اب تو وہ دور ہے. تو بغیر پڑھے لکھے تم کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے پڑھا لو اپنے کو, لٹریٹ کر لو, ایجوکیشن سے آراستہ کر دو. ہماری قوم میں نظر آئے ہم پڑھے لکھے ہیں,
جس طرح واقعی آج اللہ کی دین سے تمہارے گھروں میں گاڑیاں ہیں. یہ پہلے موٹر سائیکل بڑی مشکل سے ہوتی تھی, آج ہر بھائی پہ 4 ویلر ہے, 4 بھائیوں پہ 4 گاڑیاں الگ ہیں. اللہ آپ کی اس نعمت میں اور اضافہ کرے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ گاڑیاں تو ہیں لیکن سواریاں بھی اس میں جو بیٹھی ہیں وہ کوئی حکومت کی اعلیٰ پوسٹ پر ہے اور کوئی فلاں جگہ پر ڈاکٹر ہے, کوئی ماسٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی جج ہے, کوئی ایس ڈی ایم ہے, کوئی تحصیلدار ہے, کوئی پٹواری ہے. سرکاری جاب میں بھی ہو اور پرائیویٹ جابوں میں بھی ہو, اس تعلیم کی طرف آگے آؤ. تمہاری ہی اس ملک میں ایک قوم رہتی ہے آج بھی جسے ہزاروں سال تک دبایا گیا اور کچلا گیا. رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ تاریخ پتا ہے آج کہاں ہے وہ؟ ہر محکمے میں ہے. حکومت کسی کی بھی آ جائے ان کا ٹرانسفر تو کر سکتی ہے, سسپینڈ نہیں کر سکتی. اور جب اس کی قوم کا کوئی بندہ اس کے سامنے اپنی عرض و فریاد لے کر جائے گا تو چونکہ پوسٹ پر وہ بیٹھا ہے اس کا کام نہیں رکے گا. اس طرح تم تو ابھی بھی بہت اوپر ہو, بہت اوپر ہو. تمہارے بغیر تو تڑکا ہی نہیں لگے گا. تڑکا آپ سے ہی تو لگے گا. نمک ہو آپ جس دھرتی پر رہتے ہو. ہمارے ہی بچوں کے پاس اللہ کے فضل سے دماغ ہیں. میکینک ہمارے بچے ہیں, کارپینٹر بہترین ہمارے بچے ہیں, بہترین پتھر لگانے والے ہمارے بچے ہیں, بہترین کلر کرنے والے ہمارے بچے ہیں, پرانی گاڑیوں کو موبائلوں کو سنوارنے والے ہم ہیں. تو اس ملک میں آج بھی ہم نمک کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر نمک کھانے سے نکال دو گے بہت مزہ ہے, مرچ ہی مرچ رہ جائے گی. ہماری حیثیت نمک کی ہے اور ہم بھی اپنی حیثیت کو پہچانیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مقررین چونکہ اور بھی بہت ہے مگر مجھے امید ہے کہ میری باتوں پر آپ عمل کریں گے. بس فضول خرچی چھوڑ دیں. شادیوں میں ڈی جے تو نہیں بجائیں گے؟ بجتے ہیں گاؤں میں نہیں بجتے؟ وہ کہہ رہے ہیں بجیں, وہ کہہ رہے ہیں نہ بجیں, اختلاف. اچھا پہلے بجتے تھے اب نہیں بجتے, ماشاءاللہ اور مضبوط ہو جائے. بالکل آتش بازی کر لیتے ہوں شوق میں, پٹاخے چھوڑو. یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کس کی سنت؟ کس لیے پٹاخے چھوڑتے ہو؟ آگ سے کیوں کھیلتے ہو؟ آگ کی ہم عبادت نہیں کرتے, آگ ہماری دیوی نہیں ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں. ارے آگ تو جہنم کی نشانی ہے, آگ تو جہنم کی نشانی ہے نا. اللہ کے رسول نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو سزا بھی دینی ہو تو آگ سے جلا کر کے سزا مت دینا. تو تم آگ اپنے ہاتھوں میں لے کر کیوں کھیل رہے ہو؟ بارود سے کیوں کھیل رہے ہو؟ آتش بازی کیوں؟ خوشیاں ہیں تو خوشیاں نماز پڑھ کے ادا کرو نا, 2 رکعت نماز پڑھو اور خوشی ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جانا ہے اور آپ کو ابھی اپنی مجلس کو کامیاب بنانا ہے. ابھی آپ کو اپنے آنے والے مہمانوں کو سننا ہے. ماشاءاللہ بہت مبارک مجمع, بہت پیارا مجمع, بہت اچھے لوگ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی پوری بستی پر رحم فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, بھول نہ جانا. عبد السمی نام ہے, دہلی وطن ہے, پرانا وطن ہمارا رامپور ہے اور اب آپ کے قریب ہاپوڑ پٹنہ میں ایک مدرسہ بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت